السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں کے پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے، اپنی ذات کا محتاج رکھے، آمین یا رب العالمین۔ حج بیت اللہ کا جب آغاز ہوتا ہے تو سمجھ جائیں کہ قبولیت کی گھڑی شروع ہو گئی ہے۔ جو بات، جو دعا، جو خواہش آج تک پوری نہیں ہوئی، اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب حج بیت اللہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس خاص گھڑی کو، اس خاص وقت کو وہ لوگ جو مختلف قسم کے وظائف تویزات کرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، حاجت وہیں کی وہی رہ جاتی ہے، ایک کو ضرور آزمائے، ضرور کرے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے کوئی بھی خواہش ہو پوری ہوتی ہے، اور جو لوگ کسی کو پانا چاہ رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کے عملیات بھی کر کے تھک چکے ہوتے ہیں، وہ جب اللہ کے فضل سے یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے ان کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اصل تمام طاقتوں کی جو مالک ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ انسان کوئی بھی وظیفہ کرتا ہے تو اگر اس کا یقین اللہ کی ذات پہ نہیں ہے، صرف وہ یہ سوچ کے کرتا ہے کہ شاید وظیفہ کچھ کر دے گا، تو وہ غلط فہمی بھی ہے۔ اصل دعاؤں کی منظوری، قبولیت وہی سے ہوتی ہے، اسی ذات کی طرف سے تمام معاملات بہتر بھی کر دیے جاتے ہیں اور خواہشات پوری بھی کر دی جاتی ہیں۔ تو جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو یہ ذہن میں رکھ کے ہاتھ اٹھنے چاہیے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میں اپنے رب کے سامنے اپنی التجائیں رکھ رہا ہوں، میری جھولی خالی ہے، وہی ذات میری جھولی بھر دے گی۔ جب انسان یہ یقین رکھ کے، یہ اللہ کی ذات پہ توکل رکھ کے دعا کرتا ہے تو اللہ کی ذات یہ ہو نہیں سکتا کہ کبھی بھی جھولیاں خالی جو ہے وہ جانے دے۔ جو لوگ بے یقینی اور اضطراب کی عالم میں رہتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی اپنی جھولیاں لیک پروا پاتے، ان کی جھولیاں خالی ہی رہتی ہیں۔ جہاں دو دلوں کے ملنے کی بات ہو یا دو دل مل چکے ہوں لیکن ان میں محبت کم ہو گئی ہو، ان کے لیے بھی اگر دعا کی جائے ان دنوں میں، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے دعا لازماً قبول ہوتی ہے۔ آج کا عمل ایک دفعہ قریشی صاحب چینل پہ اگر دیا گیا ہے تو ایک دفعہ آزمائیں ضرور، میرے کہنے پہ ایک دفعہ کریں گے، نہ میں دعوے کر رہا ہوں، نہ قسمیں کھا رہا ہوں، لیکن اللہ کے فضل سے فائدہ ملے گا۔ اس ذات پہ توکل رکھنا ہے۔ آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم اللہ تعالیٰ سے اچھی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بڑے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ اب آپ بخوبی اس حدیث مبارکہ کے مفہوم سے واقف ہو گئے ہوں گے کہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کے جو انسان دعا کرتا ہے، اللہ کی ذات اسی انسان کی دعاؤں کو قبول کرتی ہے۔ مایوسی گناہ ہے۔ تمام باتوں کی ایک ہی نچوڑ، ایک ہی بات کروں گا کہ مایوس ہو کے کوئی عمل، کوئی دعا نہ کیا کریں۔ آج کے عمل میں سب سے پہلے درود پاک پڑھا جاتا ہے، قبلہ رخ ہو کے بیٹھا جاتا ہے، تنہائی میں کیا جاتا ہے، کسی کے سامنے نہیں کرنا۔ اپنی جو بھی حاجت ہے اس کے لیے نیت کی جاتی ہے، قبلے کی طرف جس طرف نماز پڑھتے ہیں اس طرف منہ کر کے آپ نے لبیک اللہم لبیک 33 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح قد شرفہا حباً، یہ ایک تسبیح جو ہے وہ آپ نے پڑھنی، یعنی 100 بار، 100 ٹائمز۔ اس کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 بار یا ودود۔ آخر میں آپ نے جب یہ 3 کلمات جو ہے وہ آپ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آخر میں آپ نے دعا کرنی ہے
جس انسان کو پانا چاہتی ہیں، جس انسان کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتی ہیں، جو آپ کی خواہش ہے، اللہ کے فضل سے پوری ہو کرے گی۔ 1 سال بعد یہ دوبارہ دن آتا ہے، اس کو ایسے نہیں جانے دینا چاہیے۔ چھوٹا سا عمل ہے، کوئی لمبا نہیں ہے، ناپاکی میں بہنے یہ عمل نہیں کر سکتی، باوضو ہو کے کرنا فائدہ دیتا ہے، ناپاکی میں کیا گیا عمل فائدہ نہیں دے پاتا۔ باقی فائدہ اللہ کی ذات پہ شکر ادا کیا کرے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کرے۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دیا کریں، اور گھنٹی کے نشان پہ بھی ضرور دبا دیا کریں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نئی حاجت کے ساتھ آیا ہے، کسی بھی پریشانی میں آیا ہے، کسی بھی مصیبت میں ہے، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ جو بچے بچیاں پریشان ہیں، شادی میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جو ازواجی زندگی میں ناخوش ہیں، اللہ ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جن کے رزق میں برکت نہیں ہے، اللہ انہیں رزق میں برکت دے۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ انہیں اچھا روزگار دے۔ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، اپنا محتاج رکھے۔ جو دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ انہیں بخش دے۔ آمین یا رب العالمین۔